بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مرد زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہتا ہے وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جو میاں بیوی گھر میں بہت زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ کمر پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے کمر تھکتی نہیں ہے۔ بھنڈی کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ انگور کو نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے، خون کی روانگی تیز ہو جائے گی جس سے آپ کے بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نیند پوری نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ جو عورتیں زیادہ بیٹھ کر کام کرتی ہیں ان میں بواسیر کا مرض تیزی سے بڑھتا ہے۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جن کو کھانے سے 50 سال کے بوڑھے لوگ بھی 18 سال جیسے جوان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 گوبھی، نمبر 2 بینگن کی سبزی، نمبر 3 اور توری کی سبزی۔ جو عورتیں بوڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کرو۔ پیٹ کی ہوا کو روکنے سے آپ کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرو تو اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور دانت بھی چمکدار ہو جاتے ہیں۔ دن کو کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اگر عورت کا چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو بیسن 2 چمچ، دودھ 4 چمچ، شہد 1 چمچ، تمام چیزیں اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر اچھی طرح لگا کر 15 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اس سے آپ کا چہرہ جوان نظر آئے گا۔ پلکیں لمبی اور گھنی رکھنی ہے تو زیتون کا تیل لگا لو۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے ماتھے پر غصے کے دوران بل نہ آئے۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کر کے بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے دانہ پانی کا روزانہ انتظام کر دینا چاہیے۔ نیند نہ آنے کی شکایت کو دودھ دور کرتا ہے۔ انڈے کی زردی یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ 50 سال کے بوڑھے 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہیں تو انار کا جوس پیا کریں۔ بچوں کو سخت غذاؤں کے بجائے فوراً ہضم ہونے والی نرم غذائیں دینی چاہیے۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہے ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے حرمتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ شہتوت کا استعمال دماغ کی کمزوری کے لیے مفید ہوتا ہے۔ گھر میں جب بھی خوشی کا موقع آئے تو پرندوں کو دانہ پانی ڈالو، اس میں خوشی دیر تک قائم رہتی ہے۔ چہرے کا رنگ خراب ہو جائے تو چہرے پر لیموں کا رس لگا کر سو جاؤ، چہرہ سفید، چمکدار اور جوان نظر آئے گا۔ پھلوں کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ بندے کی زیادہ سونے کی عادت زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جاتی ہیں اس گھر میں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہوگا۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے تو وہ رات کے وقت ہریڑ کا مربع کھائے۔ اگر دودھ کے ساتھ کھا لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آڑو کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ منہ پہ لگا لو، اس سے منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو اور بار بار گلے میں مرچ کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں تربوز کھاؤ، قبض اور تیزابیت میں مفید ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان نظر آئے گا۔
3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، زبان، حیا اور راز، زندگی بھر پچھتاؤ گے نہیں۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا، اعتبار، انتظار اور اظہار، کامیاب رہو گے۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا، دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں کھا لیا کریں۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جائے گی۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو صبح شام سیر کرو، مرغن غذاؤں سے پرہیز کرو۔ ایلو ویرا کا گودا چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو صبح شام ایلو ویرا کے گودے سے تلوں کی مالش کریں، اس سے پاؤں کے تلے ٹھنڈے رہیں گے۔ نظر بہتر بنانے کے لیے 7 بادام پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ کھا لیں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھاؤ، اس سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ سانس زیادہ پھولتا ہو تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد ادرک چبانے سے چہرے کی جھریاں کم ہونے لگتی ہیں اور چہرہ پھر سے جوان نظر آنے لگتا ہے۔ ادرک کا استعمال ہماری اسکن کو ہمیشہ کے لیے جوان رکھتا ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ رات سوتے وقت 2 دانے ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں، جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ بکری کا بچہ گھر میں لے آؤ، آپ کے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے پرسکون نیند آتی ہے۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانی بھی ہمیشہ درست رہے گی۔ بخار میں چنے کی دال کا استعمال کرنا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اکثر ٹیکہ لگوانے کے بعد کئی دن تک بازو پر سوجن رہتی ہے اور پھر بازو درد کرتا رہتا ہے، تو ایسے میں ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف کی اچھے سے ٹکور کر دیں، بازو پر سوجن نہیں ہوگی اور نہ ہی بازو پر درد ہوگا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ دھوپ میں زیادہ بیٹھا کرو، اس سے دماغ روشن ہو جائے گا۔ دھوپ میں بیٹھنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی خوراک کو حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کرنے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے اور وزن میں کمی آتی ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش لازمی پڑھ لیا کریں۔ ہر زیور کے ڈبے میں ایک چوک رکھ دینے سے زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جلدی موٹاپے سے اور وزن سے نجات پانا چاہتا ہے تو پانی کے بعد بھی یہی عمل کر لیا کریں، یعنی کہ سورہ قریش 3 بار پڑھ لیا کریں، اس سے بھی اچھا خاصا وزن کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔